زاہد غفار نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ زاہد، پہلے بنگلہ دیش سے بھی شکست ہوئی تھی، اب جو ہے وہ انگلینڈ سے بدترین شکست، 1 اننگز اور 47 رنز، کوئی ٹیم پلے ہمیں یہاں پر نظر نہیں آیا۔ دیکھیں، یہ شاید آپ کو پتا ہو، اس سے پہلے 3 میچ اور ہارے ہیں، ڈبل ہیٹرک ہو گئی ہے شان مسعود کی ایز اے کیپٹن شکستوں کی، اور یہ بہت بڑی شکست ہے ہوم گراؤنڈ کے اوپر پاکستان کی 1 اننگ اور 47 رن سے۔ یہاں ہمیں کوئی ٹیم ورک نظر نہیں آ رہا، حالانکہ کچھ ان لکی بھی ہیں۔ پہلی اننگ میں کافی اچھی پرفارمنس کی پاکستان کے بیٹسمینوں نے، لیکن دوسری اننگ میں بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ یہاں اگر آپ بات کریں تو دیکھیں، جن کھلاڑیوں پہ اگر آپ کو بھروسہ ہوتا ہے، آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کھیل کے دیں گے، رنس کر کے دیں گے، وہ کھلاڑی جو ہیں پھر نہیں کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ٹیم آگے نہیں چل سکتی ہے، اس طرح پھر کارواں نہیں چل سکتا۔ تو یہاں بات کریں گے بابر اعظم کی، کیونکہ بابر اعظم سے کافی امیدیں تھیں، وہ دونوں اننگ میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے شان مسعود کے اوپر اب پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح ان کو دوسری ٹیم میں کنٹینیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ان کو بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے شان مسعود کو، یہ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جو کہ ان کو بالکل ان کی فیور میں نہیں جائیں گے، لیکن ٹیم کی فیور میں ان کو کرنے ہوں گے۔ بابر اعظم کو بالکل ان کو ریسٹ کرانا ہوگا، ان کو کانفیڈینس دینے کے لیے، کیونکہ وہ بالکل ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو اوپنر ہمارے اوپنر ہیں سائم ایوب، وہ بالکل ناکام ہو رہے ہیں۔ ڈومیسٹک میں تو بہت رنس کرتے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ چیمپئنز کپ میں انہوں نے 158 رنس کی اننگ بھی کھیلی، لیکن انٹرنیشنل کرکٹ پہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، شاید وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو ان کو بھی ریسٹ کرانا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سیریز بچانی ہے، اس میں واپس آنا ہے، کم بیک کرنا ہے، تو بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں، یہاں پر یہ بھی چیز ہے کہ یہاں آپ کے پاس دوسرا اسپنر نہیں تھا۔ ابرار احمد سخت گرمی کے اندر انہوں نے بالنگ کری، اس کے بعد پھر وہ بیمار بھی ہو گئے۔ کل PCB نے ان کے حوالے سے خبریں بھی ریلیز کی، جو بتایا بھی کہ وہ ان کو بخار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بالنگ نہیں کر سکے، تو اب ان کو بھی بٹھانا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ تو خیر انجرڈ ہی ہو گئے ہیں، تو ایسے 2 اسپنر تو کم از کم آپ کو اپنی ٹیم کے اندر رکھنے ہوں گے، جب ایسی بیٹنگ وکٹ ہو، اور ان کی اسپنر نے ثابت کیا کہ کس طرح اس ڈیڈ وکٹ پہ بالنگ کرنی ہے، ٹو دا پوائنٹ بالنگ کرنی ہے، اور ایسے مارک کر کے کرنی ہے، بیٹسمینوں کو دیکھ کر کے کون سا بیٹسمین کہاں پر جو ہے وہ ویک ہو رہا ہے، کہاں لوز ہو رہا ہے، تو سیکھنا پڑے گا۔ کچھ رن کیا ہے وہ ضرور کیا ہوگا دوسرے ٹیسٹ میچ کے پرفارمنس کے حوالے سے جو سلیکشن ہے اس پر بھی بہت سے سوالات آ رہے ہیں۔ زاہد غفار، بہت شور سنا تھا ہم نے کہ سرجری ہونے جا رہی ہے ورلڈ کپ کے بعد، اور جو نیکسٹ سیریز ہیں اس میں اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آئیں گے، کیا بنا اس کا؟ دیکھیے، سرجری تو نہیں ہو پائے گی، جنہوں نے سرجری کرنی تھی ان کو اپنی سیٹ پکی کرنی تھی، اور ان کی جو سارا فوکس ہے، جن لوگوں نے سرجری کرنی تھی، وہ چیمپئنز ٹرافی جو کہ پاکستان میں ہونی ہے اگلے سال، اس کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کر رکھی ہے، اور ان کی نظریے کے اندر جو ٹیسٹ سیریز ہیں یا ون ڈے سیریز ہیں، یہ سیریز کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کو ایک صرف اپنے پاکستان میں ایک انٹرنیشنل کرکٹ کی ہوسٹنگ واپس لے کر آنی ہے۔ 28 سال کی اس سے پہلے پاکستان نے یہاں پہ ایشیا کپ کروایا تھا، تو ابھی اور اس کے بعد جو ہے اب اس پہ توجہ مرکوز ہے۔ سرجری بالکل، کیونکہ پہلے بلی کا بکرا بنایا وہاب ریاض کو، اس کو باہر کیا، سلیکشن میں اس کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اس کے بعد پھر چند تبدیلیاں ہوئیں، شفلنگ ہوئی، لیکن پھر وہی بات ہے نا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ان کا فوکس ہی نہیں ہے کرکٹ ٹیم کے اوپر، ان کا صرف فوکس یہ ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے چیمپئنز ٹرافی کامیاب طریقے سے انہیں انعقاد کر سکے پاکستان کے اندر، تو سارا فوکس اس کے اوپر ہے۔ سرجری میرے خیال میں نہیں کہ اب کوئی سرجری ہوگی، لیکن ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ سلیکشن کمیٹی کے اندر کچھ نئے نام شامل کیے جا رہے ہیں، اب دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے والے کیوں سلیکشن کمیٹی چھوڑ کے گئے، محمد یوسف نے کیوں سلیکشن کمیٹی سے استعفیٰ دیا، وہ کیوں کرکٹ کوچنگ کی طرف جا رہے ہیں، اس سے سارے سوالات ہیں۔ اور کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ شان مسعود کچھ ایسے پلیئرز ہیں جن کو کھلانا چاہتے تھے، اور یقیناً سوالات تو بہت ہیں، پرفارمنس کے اوپر بھی بہت سے سوالات اب اٹھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وے فارورڈ کیا ہوگا، کیا کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلا جائے گا۔ بہت شکریہ، زاہد غفار ہمارے ساتھ موجود تھے، اسپورٹس انالسٹ عرفان ظہیر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔